نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صرف ایک نعت کے جو سن دو اشعار یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کے نبی کی نعت درد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت درد میں اتار دو۔ جناب شاعر ان سے ہے یہ کیسی بات کرتے ہیں، ناممکن بات ہے کہ انسان مر گیا اور بعد میں آج تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا یہ ہے نا، اگر پتہ چل جائے نا کہ بھئی ایک عمر ہے، اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، انسان کہتا ہے کیا یار تو انجے میری جڑا ہے نا فلانی پراپرٹی تو رکھ لے، اولاد کو میری پراپرٹی تو رکھ لے، میری پراپرٹی تو رکھ لے، اور بڑا یہ کہتا ہے میرے 40واں انج کرنا ہے، میرا 7 انج کرنا ہے، میرا تے جناب 10واں انج کرنا ہے، لیکن شاعر کیا کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ جب مجھے دلال میں اتارے ہو تو نعت پڑھ دینا، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ ایسے محبت ایسا عشق کیا شاعروں نے، اور یہ شاعر کوئی عام شاعر تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ایسے عشق کیا اور بعد میں کہا کہ بھئی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب 40واں ہو تو 10 قرآن مجید پڑھ کے اور جناب زیادہ سے زیادہ پڑھ کے مجھے ہمیں سال کرنا، بس اتنا ہی بہت ہے کہ تم لوگ صرف نعت پڑھ دینا اور مجھے زمین پہ دفن کر دینا، بعد میں جو ان سے میں جانوں میرے نبی جانے ان کا کام جانے، تم لوگوں کو اس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی جو ان سے نا صرف اتنا صحیح مقصد ہے یہ آتی بزم سے جانے کا کہ سب مل کے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ مارے، بس دوسرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہ جو ان سے ایک بات ہے کہ ناممکنات میں سے ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہاں پر، علامہ اقبال فرماتے ہیں مومنس عشقس و عشقس مومنس، عشق را ناممکن ہے وہاں ممکنس۔ اقبال فرماتے ہیں تم لوگ یہ کہتے ہو نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان مرنے سے پہلے تو انسان کہتا ہے یار فلانے تو بلا میں ملنا ہے، فلانے تو بلا میں ملنا ہے، فلانے تو بلا میں ملنا ہے، اور اے کیا ہوتے لوگ نے اے تے کہہ رہے کہ بھئی مرنا ہے تو چھیتی مرو، یہ کیا بات ہوئی؟ اقبال کہتے ہیں کہ بھئی تجھے نہیں پتا یہ تو مومن ہے، یہی تو مومن ہے
جو یہ کہتا ہے کہ جی کردا ہے وہ مر جاواں جس دن دا سنیا وچ قبر جانا دیدار کرے جی ایسے عشق ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی موت کا بھی جو ہے خطرہ ہی نہیں ہے. یہ ایک اب بات سنیں, یہ بھی ناممکن بات اقبال نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ جو ان سے نا نبی علیہ السلام آپ سے جب عشق ہو تو جو ان سے نا یہ ناممکنات میں سے جو کہتا ہے نا کہ انسان کہ بھئی یہ تو ناممکن ہے عشق کروا کے دکھا دیتا ہے یہ تو یہی تو ممکن ہے اور ممکن چیز ہی کون سی ہے. اب ایک بات کہ عشق ہے کیا, ہم نے بڑا سنا نا عشق جو ان سے مصطفیٰ سے ہو, عشق جو ان سے اپنے جو ان سے اہل خانہ ان میں سے ہو, لیکن عشق ہے کیا, عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پسند کرنا یہ چاہت دل میں آ جائے اور یہ شدت اختیار کر جائے, تو جب یہ شدت اختیار کر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں محبت. پسند ہے, پسند شدت اختیار کر گئی, یہ محبت ہوگی. اور اگر محبت میں شدت آ جائے تو یہ عشق ہو گیا, اور عشق کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اب نبی علیہ السلام ان سے عشق کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام یہ عشق کیسا ہے؟ اب اس کی مثال سمجھا دوں. ایک انسان پیالہ لے اور اس میں پانی ڈالنا شروع کر دے, یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کے جو انسان پسند ہے, کسی کو پانی ڈالا یہ پسند, پانی ڈالتے گئے پسند بڑھتی گئی, شدت بڑھتی گئی, جب پیالہ اوپر تک آ گیا, نکو نک ہو گیا, جیسے ہی گرا یہ عشق میں چلا گیا. اب یہ دیکھنے اندر یہ سین ہے, ایتھے بھی ایک پیالہ ہے. جب نبی علیہ السلام آپ کے جون سا ہے عشق کی چاہت بڑھتی جائے گی, عشق ہو گیا, پیالہ ہو گیا نکو نک. ہن اہل پیالے نے ایتھوں سے ڈولدا نہیں, وہ ڈولدا پھر ایتھوں وہ ایتھوں ڈولدا ہے, اور جتھوں ایتھوں ڈولدا بندہ کہتا ہے تو عاشق ہو گیا, کہتا نہیں میں جناب میں تے عاشق کوئی نہیں, میں تے عشق ہوئے ہی نہیں کبھی. امام بوصیری فرماتے یا سب سب ان الحب منقطع ما بین منجسم منه و ملتڑی. امام بوصیری فرماتے ہیں کہ تو ایویں پاگل ہے چلا ہے, تو کہنے میں عشق کا آنا تیری اکھاں دا سپیا تو عاشق ہے, تو کہہ نہیں سکتا, تو تے جھوٹا بھی اپنے دعوے چ, تیری آنکھیں بتا رہی ہیں, تو روڑ ہے تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تو عاشق ہے, تیرے اندر کی بے چینی بتا رہی ہے کہ تو عاشق ہے. تو کیسے کہہ سکتا کہ میں نے تو عشق ہی نہیں کیا. نبی علیہ السلام آپ کی جون سی محبت ہے نا یہ امتحان لازمی لیتی ہے. اب نبی علیہ السلام کی محبت امتحان بھی کیسا لیتی ہے یہ بھی سنیں. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن مغفر, آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب تم کسی سے بھی محبت کرو تو جو سے اس کو بتا دیا کرو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا سوچ لیتے ویلا تو کہہ کی رہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں محبت کرتا, میں تہاڈے نال عشق ہے, میں تہاڈے نال بڑا پیار کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے نا تو پھر تیار ہے, تیرے تے بڑی پریشانیاں بڑی مشکلات آنی تیرے تے, تو جڑا ہے نا نٹنا تے تیرے کو جگہ نہیں بچنی, بڑی پریشانیاں آنی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو میرا عشق ہے وہ فقر ایسے لے کر آتا ہے کہ سیلاب بھی اتنی تیز نہیں آتا, ایسے پریشانیاں آتی ہیں. تے لوگ کہندے ہن میں عاشق ہاں, تے بعد چ کہندے ہن تے نہیں جناب پریشانیاں ساڈے ورگی رہ گئی ہیں, پریشانیاں آ گئی ہیں آنی ہی نہیں. عشق نے کیتے عشق نہیں, کہ اگر یہ کہہ دے پھر میں عشق نہیں کیتا, جے عشق کیتا تو ان پریشانیاں چل بڑا عشق تو کرنا ہے, کدی عشق دا گنجل کھول تے صحیح, تن مٹی وچ نہ رول دے تو دو پیار دے بول تے صحیح. تو عشق دا دعویٰ کر لیا ہن بھگت پئی. ہن نبی علیہ السلام دا تے عشق ہے ہی ایسا کہ بھگتاندا ہے. تے اچھا یار پتہ بھی یہ پریشانی یعنی کہ نبی علیہ السلام کی محبت کیسے ہو پھر بھی جاتی ہے, پتہ بھی ہے یہ جو ان سے نا راستے پتہ کانٹے بڑے ہوئے ہیں, لیکن ہاتھ دے وچ ویکھدا نبی علیہ السلام دے عشق دا پھول تے پھر بھی لنگ جانا, پتہ ہی نہیں لگنا پیروں کو کنڈا چوبے پھیرا. یہ بھی محبت ہے, وکھرے رنگ ہے نا محبت کے بھی. اب نبی علیہ السلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا, یہ عشق جو سا نبی علیہ السلام کا ہے یہ ایسا نہیں ہے عشق خدا اور عشق مصطفیٰ, یہ دونوں الگ الگ ہیں, ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن کی علامات کیا ہیں.
مومن کے اندر کون سی نشانی پائی جائے گی تو وہ مومن ہے۔ اب آپ میں سے کئی جو ہے نا یہاں پر سارے جوان بیٹھے ہیں، آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انسان کسی بھی محکمے میں جائے اور اس میں جو سا ہے وہ کام کرے تو اینڈ آف دا ڈے ایک ڈگری ملتی ہے، اس کے بیس پہ جو سا اس کو کہیں پہ بھی نوکری مل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈگری بتا رہی ہوتی ہے، اس کے پاس وہ ڈگری ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ آدمی اس میں ایکسپرٹ ہے، یہ کام کرتا جانتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بتا رہا ہوں یہ تو وہ ڈگری ہے نا جو دنیا والوں نے دی ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو مومن ہونے کی ڈگری دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں مومن کب ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تو مومن اس وقت ہوگا جب تو اللہ سے محبت کرے گا۔ انہوں نے پھر عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے کیا نہیں محبت کرنا، کیا میں پتہ لگے میں اللہ نے محبت کرنا؟ فرمایا اس کے نبی سے محبت کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کب پتہ چلے میں اپنے نبی سے محبت کر دوں؟ انہوں نے کہا جب تو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنا شروع کر دے گا تجھے پتہ چل جائے گا تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم فرائض پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ادا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ دیکھیں سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، سنت کا درجہ تو وہ ایک نیچے ہے، فرائض کا اوپر ہے۔ جب انسان سنتوں پڑھاتا ہے نا تو انسان کے دل میں خود بخود جو سے ایک چاہت آتی ہے یار فرض بھی، یار میں اہم نیت کر رہا ہوں، میں اپنے نبی نال محبت کرنا ہوں، انہیں یار میں چنگا نہیں لگ رہا کہ میں فرض بھی چھاڑ دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان جتنے بھی انسان اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ان سب کا ایمان ایک برابر نہیں ہے، سب کا ایمان کا درجہ الگ الگ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہوگے اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا بڑیاں نمازاں پڑھو پھر تہاڈا ایمان جڑا ہے مضبوط ہوئے گا، تسی زکات دو حج کرو تے پھر تہاڈا ایمان مضبوط ہوئے گا۔ فرمایا تم اپنے نبی سے محبت کرو، جس اس کا ہر شخص کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح انسان کا کفر وہ بھی جو ہے نا مختلف درجے رکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ انسان جو ہے وہ کیسے کتنے کفر میں مبتلا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو مجھ سے جتنا بغض ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے اور میرے لیے فرمایا سنو خبردار اس شخص کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ ہم دیکھیں کہ ہم آج اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ہم جھومتے ہیں یا دلیلہ لا بنے کہ یار کتنے لکھا ہے۔ چند دنوں پہلے میں مسجد سے باہر آیا نماز پڑھ کے، فیکٹری میں بندہ کام کرتا ہو، کپڑے میلے، چہرہ بھی کام کر کر کے میلا ہوا پڑا، پھر بھی پڑھا یا نبی سلام علیہ، پھر بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، فرض پڑھی ہے سنتیں وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھی، پھر بھی کہہ رہا ہے یا نبی سلام علیہ۔ میرے ذہن میں بات ہے، میں نے کہا یار اس نے ابھی تک نبی علیہ السلام کا روزہ مبارک نہیں دیکھا، واللہ لگتا نہیں تھا کہ اس نے وہاں پر جا کے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس شخص کو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یار یہ اتنی دور ہو کر حضور پر سلام عرض کر رہا ہے، اور وہ لوگ دیکھو سامنے بڑے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاذا حرام ہاذا شرک ہاذا بدعت۔ یہ بتائیں پھر کیا عشق ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ جو ایک آدمی کروڑوں میل دور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ حضور آپ پر سلامتی ہو رہے پاس کھڑا ہو کے کہے کہ جناب یہ تو شرک ہے یہ بدعت ہے، لیکن اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بلال جو ان سے حبشہ سے آ گئے، ابو جہل نال رہ کے بھی کافر رہا، ابو لہب کا آردہ بندہ رہ کے کافر رہا، اس میں کوئی تعجب نہیں۔ یہ تو جو سے نا اللہ رب العالمین کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ دے دے۔ بس ایک آخری واقعہ کہ عشق مصطفیٰ اور عشق خدا اس میں فرق کیا ہے۔ مولانا رومی آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو سے نا ان کا ایک شاگرد تھا بہنگا، بڑا زبردست واقعہ، بہنگا تھا یعنی کہ جنہیں دو نظر آتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ جناب جائیں، وہ اندر شگرد تھا، کہا کہ اندر جاؤ، ایک شیشے کی بوتل پڑی ہے وہ لے آؤ۔
اب تھا تو وہ بہکن اندر گیا تو اسے دو نظر آئے. اس نے کہا جناب استاد جی دائیں والی لاؤں یا بائیں والی لاؤں؟ انہوں نے کہا جناب ایک ہی بوتل ہے لے کر آئے. وہ پھر اندر گیا تو جناب دو بوتلیں دائیں والی لاؤں یا بائیں والی لاؤں؟ تو علماء نے کہا کہ ایسے کر ایک توڑ دے ایک لے آ. اب اس نے کیا کیا ایک پگڑی توڑ دی دوسری بھی غائب ہو گئی تھی تو ایک ہی دوسری بھی غائب ہو گئی. مولانا رومی نے یہاں پر نتیجہ نکالا. آپ کہتے ہیں وہ شخص جس نے اللہ کی محبت میں آ کر محبت مصطفیٰ کی بوتل توڑ دی قیامت والے دن اس کو دوسری جو ان سے عشق خدا ہے اس کی بوتل بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو عشق ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. مثال دے دوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد درمیان میں ہے لفظ اللہ ادھر بھی ہے لفظ اللہ ادھر بھی ہے درمیان میں. کیا مطلب کہ جس نے میرے نبی جس نے مجھ تک آنا ہے پہلے ویکھ لو میں اپنے نبی نو کھیڑا پا کے رکھیا ہے. اسی لیے تو امیر المجاہدین کہتے تھے کہ پترو جتوں مرضی جماعت تفریق کر لو کہ رسول اللہ کھڑے نے آگے مصطفیٰ ہی کھڑے ہیں. ہمیں بھی آج اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے نا تو اللہ رب العالمین کی محبت اس کے ساتھ ہے اور اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے ساتھ ہے. تو بس یہ آگے آپ اگر کہیں دلیل تو اس کی دلیل بھی دیتا جو قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا گیا. ایک صحابی انہوں نے دمبا ذبح کیا ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی کہ نبی سے آگے نہیں بڑھنا اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا. اب نبی سے تو آگے بڑھ گئے صحابی اللہ سے اب کون آگے بڑھے فرمایا جو میرے نبی سے آگے بڑھتا ہے وہ ایسے ہی جیسے وہ اللہ سے آگے بڑھتا ہے. اسی واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ بزم سجانے کا یہی ہے یار دیاں گلاں نہیں ہونی تھے اور کسی کی گل نہیں ہونی. میں باقی اور کسی کا نہیں کہتا لیکن اپنا ہے نا میں کبھی ماں پیو کی گل عزت کی گل کی نہ میں پیڑ مرشد کی عزت کی گل کی میں گل کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گل کی کبھی اور کسی کی گل کرنی بھی نہیں کیونکہ بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا